अस्सलाम वालेकुम जी। असल बात में खुश आमदीद। मैं हूँ फ़हीम भट्टी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के तीर जारी हैं और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का शेर जो है वो धड़े मार रहा है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जब तीर बरसाती है तो उसमें बिलावल भुट्टो जरदारी जो हैं वो अपने मंशूर के अहम नुकात दिन ब दिन आवाम को एक अट्रैक्टिव पॉलिसी बता रहे हैं और उससे पब्लिक को अपनी तरफ कन्विंस करने की भी कोशिश कर रहे हैं कि वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को वोट दें, इलेक्ट करें, हुकूमत में लेके आएँ। और मंशूर पे हम बात करेंगे, बड़ा अट्रैक्टिव किस्म का मंशूर दिन ब दिन एलाबोरेट किया जा रहा है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जानिब से अब तक कोई भी मंशूर सामने नहीं आया और सतई जलसे में जो तकारीर होती हैं कि हम दिन रात एक कर देंगे। मरीम नवाज़ ने गुज़िश्ता रोज़ जलसा किया लाहौर में और उनका कहना था कि कूड़ा करकट के ढेर लग गए हैं, अगर आप हमें मौका दें तो दिन रात एक कर देंगे। तो इसका हम जायज़ा लेंगे कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के पास इस वक्त जब के इलेक्शन सर पे खड़े हैं, अब तक वो अपना मंशूर अवाम को क्यों नहीं दे सके, जबकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी दिन ब दिन अपने मंशूर को एलाबोरेट करती जा रही है। इसके साथ साथ नई एक बहस शुरू हो चुकी है। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इंतखाबी निशान तो वापस ले लिया, मगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो पार्टी है, दैट पार्टी डज एग्जिस्ट, उस पार्टी की एग्जिस्टेंस पे कोई सवाल नहीं उठ सकता। मगर जब ये सवाल किया गया कि ये बताएं कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट्स आज़ाद उम्मीदवार के तौर पे इलेक्शन लड़ेंगे और जब वो उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ज्वाइन करने की कोशिश करेंगे तो आया इज़ इट पॉसिबल, उस पर जवाब ये था कि हमारी टेक्निकल टीम, कानूनी टीम इस पर जवाब देगी। इस हवाले से जानने की कोशिश करेंगे और दूसरे हाफ में प्रोग्राम में हम जिक्र करेंगे वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम के हवाले से। वज़ीर आज़म पाकिस्तान भी वहाँ पे गए हुए हैं और दुनिया भर के बिजनेसमैन, सियासी लीडरान और ममालिक के सरबराहान वहाँ पे मौजूद हैं। वज़ीर आज़म की मुलाकातें किन से हुई, उन्होंने इंटरव्यूज़ दिए तो उन इंटरव्यूज़ में क्या कहा, और इसके अलावा पाकिस्तान के लिए वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम में शिरकत कितनी ज़रूरी है। पहले हाफ में बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं ताज हैदर साहब, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, और शहजाद अली जलानी जिनका ताल्लुक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से है, और अतीक रसूल साहब हैं जो कि माहिर कानून है। खुश आमदीद कहते हैं तमाम मेहमानों को। जी अतीक साहब, आपसे जानना चाहूँगा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बल्ले के निशान के हवाले से इलेक्शन कमीशन ने यह बयान दिया है कि बल्ले का निशान उनसे लिया गया है, मगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो पार्टी है वो एग्जिस्ट करती है। तो इस हवाले से बताइएगा कि क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट्स जो कि आज़ाद हैसियत से जीत जाएंगे, वो इलेक्शन जीतने के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ज्वाइन कर सकेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू सो मच। इस पे बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और जो लीगल एक्सपर्ट्स हैं वो आजकल इस हवाले से जो है वो काफ़ी जो लीगल इसकी जो इम्प्लीकेशंस हैं उनको सर्च आउट कर रहे हैं। लेकिन एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि पार्टी जब डिसॉल्व की जाती है तो उसका प्रोसीजर बड़ा वाज़ेह जो है मौजूद है। तो इसका मतलब ये हुआ कि पार्टी अभी तक जो है वो एग्जिस्ट कर रही है, इसको डिसॉल्व नहीं किया गया, इससे सिर्फ और सिर्फ जो है वो निशान लिया गया है। लेकिन चूंकि लॉ इस पर जो है स्पेसिफिकली साइलेंट है, इस पे कोई स्पेसिफिक आपको प्रोविजन नजर नहीं आती कि अगर ये हुआ तो पार्टी स्टैंड डिसॉल्व और ये जो है वो कायम रहेगी। तो इस सारी चीज को इंटरप्रिटेशन इसकी जो है वो करने के लिए लीगल एक्सपर्ट्स जो है वो बैठे हुए हैं, और जाहिर है बड़ा इंपॉर्टेंट मरहला होगा कि जब इलेक्शन कंडक्ट हो जाएगा और जो तमाम इलेक्टेड जो लोग हैं आज़ाद हैसियत में इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं और उनको बैकिंग हासिल है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, वो जब अगले 3 दिनों में इलेक्शन के बाद अगर जीतते हैं तो डिसाइड करेंगे कि उन्होंने किस पार्टी की तरफ जाना है। तो वहां पर फिर उसके बाद आपको पता है कि हमारे यहाँ एक रवाज है कि कोर्ट्स का रुख किया जाता है, फिर रिट पिटिशंस आएंगी और फिर इसको जो है वो डिफाइन किया जाएगा। हमारे यहाँ ये एक बड़ी बदकिस्मती है कि जब आग लगती है तो तब कुआं खोदना शुरू कर दिया जाता है। ये भी मुझे उसी तरह की सूरत हाल नजर आ रही है। अभी दोनों तरफ की आरा आपको नजर आती है। कुछ लोग कहते हैं कि पार्टी डिसॉल्व होगी है, लेकिन बड़ा क्लियर नहीं, मैं कह दूं पार्टी कि तो पार्टी इलेक्शन जो है कमीशन वो ने इस वाजे वक्त कर कायम दी है कि पार्टी डिसॉल्व नहीं हुई, पार्टी एग्जिस्ट करती है जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, उन्होंने क्लियर जी जी बयान दे दिए। तो आप ये जी कह जी रहे हैं मैं वो कि आज आप उनका ये कह बयान रहे हैं कि ये ग्रे एरिया मौजूद है कि वो कैंडिडेट्स जो कि आज़ाद हैसियत में इलेक्शन जीत जाते हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में आया शामिल हो सकते हैं या नहीं? जी शामिल हो सकते हैं। देखिए पार्टी तो कायम है ना, पार्टी मैंने पहले कहा कि कानून में बड़ा क्लियर है कि अगर पार्टी डिसॉल्व करनी हो तो उसका प्रोसीजर मौजूद है। पार्टी कायम है, वो ठीक है, जा सकते हैं उसकी तरफ और वो शामिल हो सकते हैं पीटीआई में। ठीक है। बहुत शुक्रिया अतीक साहब, आपने हमें वक्त दिया। ताज हैदर साहब,
बहुत ज़बरदस्त मैनिफेस्टो को एक्सप्लेन कर रहे हैं बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब अपने तमाम जलसों में, और उन्होंने आज तो ये भी ज़िक्र किया कि जो किसान हैं उनकी फसलों की इंश्योरेंस भी होगी। तो ये हमारे पड़ोसी मुल्क भारत में तो ऐसा प्रैक्टिकली अरसा दराज से किया जा रहा है। क्लाइमेट चेंज हमारी फसलों को बहुत अफेक्ट कर रहा है, और बुनियादी तौर पे पाकिस्तान एक ज़रूरी मुल्क है। बहुत अच्छा ऐलान है। आप क्या समझते हैं कि फसलों की इंश्योरेंस पॉसिबल होगी? सवाल सिर्फ ये है कि जो भी इस वक्त वादे किए जा रहे हैं, क्या ये वादे निभाए जाएंगे? नहीं, मतलब इसमें दुश्वारी क्या है? इंश्योरेंस कंपनियां मौजूद हैं और जो सब्सिडीज हैं वो डायरेक्टली दी जा रही हैं किसान कार्ड के जरिए। वो सब्सिडीज बीच में रुक नहीं रही हैं। कोई 1500 अरब का फंड है जो कि पहले जो था बड़े लोगों के थ्रू डाइवर्ट किया जाता था, अब जो है बराह रास्त किसानों को दिया जा रहा है। तो इंश्योरेंस कंपनीज को आप प्रीमियम अदा करके और फसलों की इंश्योरेंस करा सकते हैं, और मैं खतरा भी नहीं देख रहा कोई फसलों के बर्बाद होने का, क्योंकि जो जदीद तरीन टेक्नोलॉजी है वो इस्तेमाल की जाएगी। एग्रीकल्चर सेक्टर पे हमारा बहुत जोर है। हम थर के अंदर नमकीन पानी से 35 मन कॉटन पैदा कर रहे हैं फी एकड़। नेशनल एवरेज तो सिर्फ 18-19 है, और भी 16 फसलें और पैदा कर रहे हैं। तो हम इस सेक्टर को बहुत बढ़ाना चाहते हैं। अगर नमकीन पानी से काश्तकारी हो सकती है तो फिर वाटर लॉगिंग के तहत जो ज़मीनें हैं उनको भी हम ज़ेर काश्त ला सकते हैं। सैलिनिटी से की जो ज़मीनें हैं उनको भी ज़ेर काश्त ला सकते हैं। और पाकिस्तान में हर जगह ज़ेर ज़मीन पानी मौजूद है। उसकी क्वालिटी कहीं मीठी है और कहीं सैलाइन है, लेकिन हर किस्म की ज़मीन और हर किस्म के पानी के लिए कोई ना कोई क्रॉप मौजूद है, और थर के अंदर हम ये कर रहे हैं। तो इसको पूरे पाकिस्तान पे फैलाना है ताकि हमारी जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन है वो बहुत ज़्यादा हो, और हम जैसे पहले भी एक्सपोर्ट करते रहे इस दफ़ा एक्सपोर्ट को बहुत ज़्यादा बढ़ाया जाए एग्रीकल्चर प्रोडक्ट की। ठीक है शहजाद साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का मंशूर किधर है? बिलावल साहब ने किसान के हवाले से बता दिया, नौजवानों के हवाले से बता दिया, तनख्वाहें दुगनी करने के हवाले से बता दिया, हमारे पास प्लान है, 30 लाख घर की ऑप्शन बता दिए कि हम वो भी बनाएंगे, और इसके अलावा ये भी कह दिए कि सोलर पैनल्स देंगे 300 यूनिट्स तक जो बिलो पावर्टी लाइन है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का मंशूर क्या है? मरीम नवाज़ साहिबा ने माजरत गुज़िश्ता रोज़ जलसा किया था, तो उन्होंने कहा कि हमें आप इलेक्ट करें, हमें मौका दें, हम दिन रात एक कर देंगे। मतलब ये बड़ा जेनेरिक सी एक टर्म है और बयान है। जी, बहुत शुक्रिया आपका फ़हीम साहब। जो आपका सवाल है, आपने अपने इब्तिदाइये में एक पार्टी के मंशूर को कामयाब करार दिया, ज़बरदस्त करार दिया, और दूसरी पार्टी जिसका भी मंशूर आना है और बड़ा तगड़ा किस्म का मंशूर आना है, उसके लिए आपने थोड़ा-सा जो है अपना सख्ती बरती है अपने नहीं इब्तिदाइये सर, में, मैंने लेकिन सिर्फ मैं इतना इसका अर्ज किया जवाब है कि देता अभी हूँ। तक मंशूर आया नहीं। जी, उसकी वजह जी है, वजूहात है। देखें, जो आपने अभी बात की, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का बड़ा ज़बरदस्त मंशूर है, बड़ी बातें हैं, फोकस किया। अभी मेरे मोहतरम मेरे बड़े हैं ताज हैदर साहब, उन्होंने भी कुछ बातें की हैं, इंश्योरेंस की बातें और वगैरह। देखें, बात ये है कि ये जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से कंपैरिजन अगर हम थोड़ा सा कर लें, तो पहले मैं अपनी जमात के मंशूर पे आता हूँ, फिर मैं आता हूँ उस पे। जी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज जो है वो शराकत दारी में यकीन रखती है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज ऐसा मंशूर देना चाहती है जिसमें हर तबके, हर शोबाए जिंदगी से ताल्लुक रखने वाले लोग मुस्तफीद हो सके। मुस्लिम लीग नवाज की जो माशी टीम है वो सर जोड़कर पिछले 2 दिनों से बैठी है, और इससे कबल जो है हमारी सोशल मीडिया, हमारे जो जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं, हैंडल्स हैं सोशल मीडिया, उस पर मुस्लिम लीग नवाज की जो क़यादत मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने, मरियम बीबी ने पूछा, राय ली, जी अवाम बताएं उनकी तरजीहात क्या हैं, वो क्या समझते हैं कि उनके इश्यूज क्या हैं, और उनकी जो सिफारिशात और जो उनकी गुजारिशात को मुरतब करने के बाद जो है पाकिस्तान मुस्लिम लीग वो अवामी मंशूर जो है वो इंशाल्लाह कुछ ही दिन के अंदर, मैं समझता हूँ अब शायद घंटों की बात है, उसमें उसका जो है ऐलान करने जा रही है, जो कि बड़ा लोडेड किस्म का मंशूर होगा, जिसमें हल होगा हमारी माशी तरक्की का, इक्तिसादी तरक्की का,
جس میں حل ہوگا ہمارے نوجوانوں کے لیے، آئی ٹی سیکٹر کے لیے، اس میں حل ہوگا زراعت کے لیے، اس میں مواقع انڈسٹریز کے حوالے سے بات ہوگی، بجلی کے منصوبوں کی بات ہوگی، اور ایک بڑا زبردست قسم کا صحت اور تعلیم کے اچھا حوالے سے شہزاد بات صاحب، ہوگی۔ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون پیپلز پارٹی کے منشور کا انتظار کر رہی تھی کہ ہمارے سامنے جو جس پارٹی سے ہمارا مقابلہ ہے اس کا منشور آ جائے تو پھر ہم اس سے کوئی بہتر آپشن عوام کے سامنے لے کے جائیں گے، ایسا ہی ہے؟ فہیم صاحب دیکھیں، میں اس بات کو کہوں گا کہ ہم کسی سے دیکھیں ہماری جو پرفارمنس ہے، میاں محمد نواز شریف صاحب جب بھی بر سر اقتدار آئے ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے اکنامک انڈیکیٹرز کتنے اچھے ہوتے ہیں، آپ کو پتہ ہے ہماری اقتصادی جو جی ڈی پی گروتھ ریٹ ہماری ماشاءاللہ الحمدللہ بڑی اچھی ہوتی ہے، بجلی کا بحران کم ہوتا ہے، امن و امان کی جو صورتحال ہوتی ہے وہ کافی بہتر ہوتی ہے، اسٹاک ایکسچینج جو ہے وہ ہمارے تھریش ہولڈز کراس کرتے ہیں، ریکارڈز بناتے ہیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی کا جو منشور ابھی آپ نے بتایا وہ ایک ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے بنتا ہے، وہ اپنے اچھا جو مفادات ہیں اس کے تحفظ کے لیے بنتا ہے۔ اگر یہ بات کرتے ہیں ایگریکلچر سیکٹر، یہ تو پہلے بھی باتیں کرتے تھے، پیپلز پارٹی کا پچھلا منشور تھا وہ 5 ایز والا، اس کے اندر بتائیں کہ انہوں نے کیا کیا۔ 16 سال جو ہے ان کو اقتدار ملا، 22,000 ارب روپے ملے، اس میں صرف 5-6 پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ منصوبوں کے علاوہ ان کے پاس کوئی پرفارمنس دکھانے کے لیے نہیں ہے۔ پہلے یہ یہاں پر جو دیکھتے ہیں، یہ جو ہمارے پاس گنے کی جو فصل ہے اس کے یہ ریٹ ٹھیک سے دیتے نہیں ہیں، سبسڈیز یہ دیتے نہیں ہیں۔ ابھی بھی میرے علاقے میں خیرپور ڈسٹرکٹ کے اندر لوگ مجھ سے کال کرتے ہیں اور کہتے ہیں جی خدا کا واسطہ ہے، ہمیں اے سی اور ڈپٹی کمشنر سے ہمیں جو ہے وہ آپ کم ریٹس پہ فرٹیلائزر دلا دیں۔ فرٹیلائزر اویلیبل نہیں ہے یہاں پر۔ جو ہماری زمینیں ہیں، جو ہمارے جتنے کاشتکار ہیں، جو آبادگار ہیں، وہ بیچارے پریشان تھے کیونکہ بارشیں جو آئی تھیں انہوں نے پانی نہیں خیر نکالا۔ شہزاد صاحب، اور یہ جو آپ مسائل بتا رہے ہیں یہ تو عوام بھی انہی مسائل کا رونا روتی آ رہی ہے، 75-76 سال ہو گئے ہیں، برس بیت گئے ہیں، وہ تو ووٹ دیتے ہیں، الیکٹ کرتے ہیں نمائندوں کو، پارلیمنٹ میں نمائندے آتے ہیں، حکومتیں بنتی ہیں، یہ گلے تو عوام کو کرتے ہوئے زیادہ بہتر میرے خیال سے وہ سوٹ کرتا ہے جی کہ وہی ہم گلے کریں۔ دیکھیں، میں آپ کو آپ لوگوں کو تو میں صرف الیکٹ ایک کر کے چھوٹی بٹھاتے ہیں چھوٹی تاکہ آپ مسائل کا حل بتائیں۔ میں جی آپ کی جی جانب دوبارہ واپس آتا ہوں۔ تاج ایک حیدر صاحب، جی چھوٹی جی سی گزارش کر لوں، میں چھوٹی سی گزارش کر لوں جی، ایک آخری۔ جی ہلو فرمائیے، جی جی فرمائیے۔ جی، میں صرف یہ کہہ رہا ہوں، دیکھیں یہ تو وہ باتیں بالکل آپ نے درست فرمایا کہ ہمارا جو اس بار جو منشور ہے وہ سولوشن اورینٹڈ ہے، جس سے عوام مستفید ہوں گے، جو اور ابھی تک اس آیا میں نہیں، یہ جب سارے آئے گا تو مسائل پھر ہیں۔ اس پہ انشاءاللہ ہم آپ سے بات کریں گے، ٹھیک ہے؟ تاج جی حیدر جی صاحب، آپ بہت سینئر سیاستدان ہیں، فورن پالیسی کسی بھی ملک کے لیے آج کے دور میں بہت ضروری ہے، اور ویل کمپوزڈ فورن پالیسی جس میں اپنا بھی مفاد ہو اور باقی دنیا کے ساتھ تعلقات بھی بہتر ہوں۔ ایران کے ساتھ آج انفارچونیٹلی ہمارے ڈپلومیٹک ٹائز ہم نے منقطع کر دیے ہیں اور انفارچونیٹ واقعہ پیش آیا۔ آپ کیا سمجھتی ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے اس حوالے سے کیا پالیسی ہوگی جب آپ الائنس کریں گے یا حکومت بنائیں گے یا کسی حکومت کا حصہ بنیں گے آنے والے وقت میں ان الیکشنز کے بعد؟ کس حد تک ضروری ہے، کیونکہ ایک طرف افغانستان ہے، دوسری جانب ایران ہے، تیسری جانب بھارت، تو اگر تینوں بارڈرز پہ ہمارے حالات بہتر نہیں ہیں، تعلقات بہتر نہیں ہیں، تو ہم لوگ کیسے ترقی کر پائیں گے، اپنے اندرونی معاملات کیسے چوتھا بہتر کریں؟ کوئی ملک ہے نہیں جس سے ہم جھگڑا کریں۔ جی تو اب یہ ہے کہ ہم نے تو گیس پائپ لائن سائن کی تھی تمام تر امریکی پریشر کے باوجود، آنے والی حکومت نے اس گیس پائپ لائن کو روک دیا، اور جو اکنامک ڈیپینڈنس ہوتی ہے ایک دوسرے کے اوپر، وہ بہترین روابط پیدا کرتی ہے، بنیاد معیشت ہے۔ اور اسی لیے آپ نے دیکھا کہ ہم نے اپنے مینیفیسٹو کا وہ حصہ کہ جو معیشت سے متعلق ہے، تو اس کو ہم پہلے لے کے آئے ہیں کہ ہم معیشت کو کس طریقے سے مستحکم کریں گے۔ ہماری جو پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ ہے، یا یہ کہ جس طریقے سے ہم نے تھر کے اندر ایک جو ہمارا قومی قدرتی وسائل تھے ہمارے کوئلے کے، ان کو کس طریقے سے ڈیولپ کیا، جو وہاں کے افرادی وسائل ہیں ان کو کس طریقے سے ٹرین کیا، مقامی آبادی کی جو اجرتیں ہیں وہ کس طریقے سے بڑھی ہیں۔ 3.5 روپے فی یونٹ ہم بجلی پیدا کر رہے ہیں تھر کے اندر۔ ایئرپورٹ حکومت سندھ نے اپنے اخراجات سے بنایا ہے، جو ریلوے لائن ہے وہ حکومت سندھ اپنے اخراجات سے بنا رہی ہے۔ $37 فی ٹن ہم کوئلہ پاکستان کے کونے کونے میں پہنچانا آفر کر چکے ہیں۔ $400 میں اس وقت کوئلہ جو ہے وہ امپورٹ ہو رہا ہے۔ تو یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ ہیں اور یہ معیشت بناتی ہیں، اور یہ میں آپ کو بتا دوں
مجھ سے شہید ذوالفقار علی بھٹو نے ایک دفعہ کہا تھا، میں اس زمانے میں بہت عقل مند ہوتا تھا، اب سب کچھ جو ہے سمجھ میں آیا ہے کہ بھئی شاید کچھ نہیں جانتا۔ 3 سال اس معاشی پروگرام پہ میں نے کام کیا ہے۔ بھوکے ننگوں کی کوئی فورن پالیسی نہیں ہوتی۔ اگر آپ ہاتھ پھیلائیں گے دوسروں کے سامنے تو پھر ان کی بات ماننی پڑے گی۔ اور یہ شہید بھٹو سے پہلے علامہ اقبال نے کہا تھا، تو جھکا جب غیر کے آگے نہ تن تیرا نہ من۔ اب یہ چیز ہے کہ آپ اگر ایک پالیسی وہ بنا رہے ہیں کہ جو کریڈٹ پش پالیسی ہے کہ ہم ادھار لیں گے، ہم قرض لیں گے اور اس سے ہم منصوبے بنائیں گے اور اس کا بوجھ ہم عوام پہ ڈال دیں گے، ٹول ٹیکس ہم 10 گنا کر دیں گے۔ تو اگر یہ آپ پالیسیاں بنا رہے ہیں تو یہ جو سرکولر ڈیٹ ہے یہ بڑھتا جائے گا۔ اس وقت حکومت 22% اور 25% پہ 4.3 ٹریلین لے چکی ہے کمرشل بینکوں سے، تو پیسہ سمٹ کے سارا بینکوں کی طرف جا رہا ہے اور آپ کہتے جی ہماری جی ڈی پی بڑھ گئی۔ تو یہ تمام چیزیں جو ہیں یا جو ان کا نجکاری کا پروگرام ہے، کوئی 95 کے قریب انڈسٹریز چلتی ہوئی بند ہو گئی اور وہ جو پلاٹ بنا بنا کے بیچ دیا جائے، اور یہ سرکاری شعبے کی چلتی ہوئی انڈسٹریز کو کی نجکاری کرتے ہیں اور ان کو بند کرتے ہیں۔ ہم جو نجی شعبے کی بند انڈسٹریز ہیں ان کو پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تحت ہم ان کو پھر سے چلانا چاہتے ہیں، کیونکہ نجی شعبے کی بھی جو بند انڈسٹریز ہیں ان کے اندر زمین موجود ہے، ان کے اندر بلڈنگیں موجود ہیں، پلانٹ چلیے خراب ہو گئی ہو، ختم ہو گئی ہو، وہ آپ کباڑی کو بیچ دیں، لیکن نئی پلانٹ اس میں ڈالی جا سکتی ہے اور ہماری کاسٹ آف پروڈکشن بہت نیچے لائی جا سکتی ہے۔ اسی طریقے سے اگر ہر انڈسٹریل ایریا کے اندر ہم سولر پارک بنا رہے ہیں اور 6-7 روپے کی بجلی براہ راست انڈسٹریز کو دی جا سکتی ہے، یا ہر ڈسٹرکٹ کے اندر ہم سولر پارک لگاتے ہیں، تو پھر ہماری کاسٹ آف پروڈکشن بہت نیچے جاتی ہے۔ اور اگر ہم ویجز کو 5 سال کے اندر ڈبل کرتے ہیں تو ہمارے غریبوں کی جو پرچیزنگ پاور ہے وہ بہت بڑھ جاتی ہے۔ اس وقت جو اکانومی میں پرابلم ہے وہ سپلائی سائڈ پہ ہے کہ ان پٹس پر ٹیکس لگائے جاتے ہیں، گیس مہنگی ہے، بجلی مہنگی ہے، دوسری چیزیں مہنگی ہیں۔ ہم ڈیمانڈ کو بڑھانا چاہتے ہیں اور کاسٹ آف پروڈکشن کو نیچے کرنا چاہتے ہیں۔ سپلائی سائڈ کو ہم نیچے لائیں گے، ڈیمانڈ کو ہم بڑھائیں گے۔ جس وقت ڈیمانڈ بڑھے گی اور سپلائی کاسٹ آف پروڈکشن نیچے جائے گی تو ہمارے ملک میں پروڈکشن بڑھے گی۔ ہم نہ صرف ملک کا مارکیٹ اٹھا سکتے ہیں بلکہ ہم اس کو ایکسپورٹ کر سکتے ہیں۔ ہر کوئی بہت بڑی مقدار کے اندر ایکسپورٹ ہونے کے لیے تیار ہے، کیونکہ $37 کے اوپر ہم بہت کمپٹیٹیو ہیں دنیا کے کول مارکیٹ کے اندر۔ اور یہ اس وقت جو 13 ملین ٹن سالانہ ہم مائن کر رہے ہیں، اس کو 2 سال کے اندر اندر ہمیں 40 ملین ٹن تک لے جانا ہے، تاکہ ملکی ضرورت پوری کرنے کے بعد ایکسپورٹ کے لیے بھی کچھ نہ کچھ بچ سکے۔ ٹھیک ہے، 3 سال کام کیا ہے، یہ ڈرائنگ روم میں نہیں، 3 سال میں نے کام کیا، ہم ڈرائنگ روم میں نہیں بیٹھتے۔ جی اور یہ کہ جو بھی منشور ہوتا ہے وہ سولوشن اورینٹڈ ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو کچھ ہمارے سولوشن سامنے آئے ہیں اور مسلم لیگ اگر اس سے استفادہ کرتی ہے تو ہم تو بہت پہلے سے کہہ رہے تھے کہ ایک میثاق معیشت بنا لیا جائے۔ ٹھیک ہے، امید ہے شہزاد صاحب آپ کو وہ ڈرائنگ روم والی بات کا جواب تو مل گیا ہے۔ اچھا تاج صاحب یہ بتائیے گا کہ فیصلہ ہو چکا ہے، بظاہر تو دکھائی دے رہا ہے کہ بلاول بھٹو صاحب کو زرداری صاحب نے فرنٹ لائن پہ آ کے لیڈ کرنے کا کہہ دیا ہوا ہے، اور دوسرا یہ بتائیے کہ اگر پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت بنتی ہے تو وزیر اعظم بلاول بھٹو ہوں گے یا زرداری صاحب ہوں گے؟ کمیٹی نے، میں خود زرداری صاحب نے نامینیٹ کیا تھا جی بلاول صاحب کو وزیر اعظم کے لیے، اور وہ جو ہے اپنے وزیر اعظم ہمارے انشاءاللہ بنیں گے۔ اور جو لیڈر ہوتا ہے اصل وہ فرنٹ سے ہی لیڈ کرتا ہے۔ ہم جیسے بڈھے جو ہیں وہ اپنے کمپیوٹروں پہ بیٹھ کے کام کرتے رہتے ہیں، اسٹڈیز کرتے رہتے ہیں۔ جو نوجوان لیڈر، آپ تو کنگ میکر ہوں گے نا شہزاد صاحب؟ نہیں، کنگ میکر نہیں، جو الیکٹڈ گورنمنٹ ہے یہ، دیر از نو پلیس فار اے کنگ۔ ہمارے جو ہے وہ اکثریتی سے وزیر اعظم ہے، لیکن ہم جو کچھ بھی کر سکتے ہیں وہ ہم کر رہے ہیں۔
اور ٹھیک ہے سر، وہ پھر میں میں علامہ اقبال کو سبجیکٹو کوٹ کروں گا جی جی کہ انہوں نے کہا تھا کہ جوانوں کو پیروں کا استاد کر. بالکل تو اگر ایک جوان استاد بنا ہوا ہے پیروں کا تو اس میں میرے خیال سے علامہ ٹھیک ہے اقبال کی جو مرضی و منشا ہے وہ پوری ہو رہی. جی ٹھیک ہے. شہزاد صاحب، آصف کرمانی صاحب کو تو آپ جانتے ہیں بخوبی. ان کا بیان ہے، کہتے ہیں نظریاتی رہنما پیچھے چلے گئے ہیں اور سینئر رہنماؤں کی جگہ دیگر پارٹیوں سے آنے والوں نے لے لی ہے. آج ان کے بیانات آئے ہیں. تو کیا پاکستان مسلم لیگ نون کوئی اندرونی مشکلات کا بھی سامنا کر رہی ہے، گزر رہی ہے؟ چونکہ اس وقت تو آپ یہ مسائل مینیج کریں گے یا پھر عوام میں جائیں گے اور اپنی مقبولیت بڑھائیں گے اور دوسری پارٹیز کا سیاسی طور پہ مقابلہ کریں گے؟ دیکھیں فہیم صاحب، بات یہ ہے کہ جب بھی پولیٹیکل ایک پروسیس ہوتا ہے، جب بھی فیصلے ہوتے ہیں، ضرور وہ کچھ لوگوں کو ہرٹ بھی کرتے ہیں. کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ جی انہیں نظر انداز کیا گیا ہے. لیکن سیاست جو ہے وہ بردباری کا نام ہے، سیاست صبر کا نام ہے، مستقل مزاجی کا نام ہے. اس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ جس بھی آپ جماعت سے منسلک ہیں، اس کے فیصلے جو ہے ان کی آپ کو تائید جو ہے وہ کرنی پڑتی ہے. صرف اپنی سوٹیبلٹی نہیں دیکھنی ہوتی. اگر ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بھی کریڈٹ جاتا ہے پاکستان مسلم لیگ نواز کے جو کی قیادت کو، کہ اس میں اتنا تو کم از کم فریڈم آف اسپیچ اینڈ ایکسپریشن ہے کہ کوئی اپنی بات رکھ سکے اور اختلاف رائے رکھ سکے. اس کا قطعی یہ مطلب نہیں ہے کہ کوئی پارٹی میں بغاوت ہو رہی ہے. وہ کس حوالے سے بیان دیتے ہیں، اس کا بیک گراؤنڈ ہمیں دیکھنا پڑے گا. یہ ہر جماعت میں ہوتا ہے. ابھی پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی ہوا ہے، پی ٹی آئی کے ساتھ بھی ہوا ہے. جتنی جماعتیں ہیں اس میں جن کو ایڈجسٹمنٹ ملتی ہے وہ لوگ جو ہیں وہ ٹھیک ہے جی، پوائنٹ ٹیکن. اچھا، کوئی وہ کویسچن. ہوتا ہے. پاکستان تحریک انصاف کا آپ نے جی ذکر کیا. پروگرام کے شروع میں نے ذکر کیا تھا پاکستان تحریک انصاف کے انتخابی نشان، اس پہ جو الیکشن کمیشن کا موقف آیا، وہ کینڈیڈیٹس جو کہ آزاد حیثیت میں جیت جاتے ہیں اور وہ پاکستان تحریک انصاف کے بجائے آپ کی پارٹی کا رخ کرتے ہیں، آپ کی پالیسی کیا ہوگی؟ ان کو لیں گے؟ دیکھیں، اگر تو وہ 9 میں والے واقعات میں ملوث نہیں ہے، ملک کی سلامتی اور اداروں کو جو ہے وہ کسی طریقے سے بھی نشانہ بنانے کے معاملات میں نہیں رہے، اور وہ اگر تسلیم کرتے ہیں کہ وہ اتنے سالوں سے جس جماعت یا اس کے لیڈر کے پیچھے لگے ہوئے تھے وہ ان سے غلطی ہو گئی ہے، تو دیکھیں انسان ہے، غلطی تو کسی سے بھی ہو سکتی ہے. اس صورت میں قیادت جو ہے ضرور نظر ثانی کرے گی، اور قیادت نے پہلے بھی کیا ہے. جس طرح ہمارے ساتھ آئے، شامل ہوئے راجہ ریاض صاحب، وہ پاکستان تحریک انصاف کا حصہ رہے. اس طریقے سے جو اچھے لوگ ہیں جو کسی بھی طریقے سے غیر متنازع رہے ہیں، تو سیاست میں تو دیکھیں کوئی بھی چیز جو ہے وہ آخری حرف آخر نہیں ہوتا. کشتیاں یا دروازے بند نہیں ہوتے، تو اس میں گنجائش موجود ہے، لیکن ان ایلیمنٹس کے لیے شاید نہیں ہوگی جو کسی بھی طریقے سے ملک کو نقصان پہنچانے میں، فسطائیت والی سیاست کرنے میں یقین رکھتے تھے یا اپنا حصہ ڈال چکے. ٹھیک ہے جی. تو تاج میں حیدر سمجھتا صاحب، ہوں کہ یہ ہے. جی ٹھیک ہے. تاج حیدر صاحب، آپ کیا کہیں گے؟ وہ کینڈیڈیٹس جو کہ پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے لڑ تو رہے ہیں، پاکستان تحریک انصاف کی سپورٹ ہوگی، مگر ان کے پاس بلے کا نشان تو نہیں ہے. آزاد حیثیت میں جیتیں گے. آزاد حیثیت میں جیت کے پاکستان پیپلز پارٹی کا حصہ بننا چاہیں تو آپ کی پارٹی کی پالیسیز پہ کیا ہوگی؟ نظریاتی وابستگی بڑی چیز ہے کہ آپ کا نظریہ کیا ہے، اور اس میں تحریک انصاف اور مسلم لیگ کا نظریہ ایک ہی ہے. وہ جو ٹرکل ڈاؤن کا نظریہ ہے کہ اشرافیہ کو امیر سے امیر کرو اور اس کے بعد پھر امید رکھو کہ کچھ غریبوں کو بھی مل جائے گا جب اشرافیہ امیر ہو جائے گی. تو نظریاتی طور پہ یہ دونوں پارٹیز یہ ایک ہیں. تو مجھے لگتا ہے کہ جو بھی الیکٹ ہوں گے تحریک انصاف کے لیے، وہ جو ہیں وہ مسلم لیگ کی طرف جائیں گے. اور جو ایسے لوگ ہیں ان میں کہ جن کو عوامی نقطۂ نظر ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ نہیں، براہ راست ہم غربت مٹانے کے لیے کام کریں، براہ راست ہم بے روزگاری مٹانے کے لیے کام کریں، وہ ظاہر ہے کہ وہ ہماری طرف آئیں گے. لیکن ایسے چند ہی لوگ ہوں گے، کیونکہ تحریک انصاف کے جو لوگ ہیں ان کا بھی وہی معاشی نظریہ ہے جو مسلم لیگ کا ہے. ٹھیک ہے جی. اچھا جی، پوائنٹ ٹیکن. یہ بتائیے گا تاج صاحب کہ ہمارے ملک میں یکساں تعلیمی نظام، اس کے ہم دعوے وعدے بہت عرصے سے سن رہے ہیں اور یہ بہت بڑا مسئلہ ہے. ایک ایجوکیشن سسٹم ہے جو کہ سرکاری ہے، ٹاٹ اور بینچ یا پھر درخت کے نیچے بچے بیٹھ کے پڑھ رہے ہیں. پھر دوسرا سیکٹر ہے جو کہ تھوڑا سا اس سے بہتر ہے، اس میں آرمڈ فورسز کے اسکولز بھی آ جاتے ہیں، کالجز بھی آ جاتی ہیں.
اور پھر آج کل ایک فیشن بن گیا، اسٹیٹس سمبل بن گئے ہیں، بڑے بڑے برانڈز بن چکے ہیں پرائیویٹ سیکٹر میں، وہ اسکول جہاں پہ بچے جاتے ہیں تو ان کے ماں باپ بھی فخر محسوس کرتے ہیں. ہم خود سے بحیثیت قوم 3-4 مختلف قسم کے بچوں کو ایک مختلف نظام سے گزار کے ان کو ہم سیگریگیٹ کر رہے ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس کوئی ایسی پالیسی ہے کہ ہمارے ملک میں یکساں تعلیمی نظام نافذ کیا جائے؟ جو بڑا مسئلہ ہے وہ یہ کہ لوگوں کو تعلیم مفت نہیں مل رہی، اور یہ نظام جو ہے یہ اٹ شوڈ بی اورینٹڈ ٹورڈز نیشنل پرائرٹیز، کہ اپنے ملک سے، اپنے کلچر سے محبت ہو اور علم حاصل کرنے سے محبت ہو. اور اس کام کے لیے یہ کام بنیادی طور پہ اساتذہ کا ہے. لیکن جو فنڈز آگے لانے کی بات ہے اس میں پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ بہت بڑا اضافہ کرنا چاہتی ہے. اس وقت بھی ہائر ایجوکیشن کے لیے ہم صوبہ سندھ کے اندر کوئی 48 بلین ہم نے اس بجٹ کے اندر دیے. جو مرکزی حکومت ہے اس نے پاکستان کی تمام یونیورسٹیوں کے لیے 72 بلین رکھے تھے. تو ہماری جو ایلوکیشن ہے ایجوکیشن کے لیے وہ تقریباً وہی وہاں پہنچ رہی ہے جہاں جو ملک کی تمام یونیورسٹیوں کے لیے ایلوکیشن ہے اس کے برابر ہے. لیکن ہمیں بہت بڑا سیٹ بیک دیکھنا پڑا. ہمارے کوئی 30,000 اسکول گزشتہ جو تباہی آئی تھی سندھ میں اس کے اندر بہ گئے. ہمیں اس کی تعمیر کرنی ہے. اور پھر جو ہم گھر بنا رہے ہیں 20 لاکھ، جس میں سے 3 لاکھ بن چکے ہیں ورلڈ بینک کے مطابق، 3,20,000 بن چکے ہیں. تو ہماری پہلی ترجیح وہ ہو گئی. نہیں تو ہم صوبہ سندھ کے اندر تمام لیول پہ تعلیم، میڈیکل کی، انجینئرنگ کی، یہ سب ہم اس مفت وہ ہم کر چکے ہوتے پچھلے سال. جی ٹھیک ہے. لیکن کوئی 100 بلین کے قریب ادھر خرچ ہو گئے. اس کو مفت کرنے میں ہمیں کوئی 18 بلین یا 20 بلین کے قریب خرچ ہوں گے. تو جو کہ تعلیمی بجٹ پہ اتنا بڑا بوجھ نہیں ہے، یہ آرام سے کی جاتی ہے. اگر ہم 48 بلین ہائر ایجوکیشن کے لیے دے سکتے ہیں تو 20 بلین جو ہے ہم مفت تعلیم کے لیے بھی دے سکتے ہیں. اور اسی لیے اس 10 نکات میں آپ دیکھیں گے کہ ہم نے مفت تعلیم کا وعدہ کیا ہے کہ ہم تعلیم مفت کریں گے. اور ہم سمجھتے ہیں کہ تعلیم وہ سب سے بڑا عنصر ہے جو معاشرے کے اندر مساوات پیدا کرتا ہے. ایک غریب آدمی کا بچہ اور ایک امیر آدمی کا بچہ اگر ساتھ بیٹھ کے پڑھ رہے ہیں تو غریب آدمی کا بچہ اس سے آگے نکل سکتا ہے. اس کو پورا موقع یہ دیا جاتا ہے. تو اگر آپ کو معاشرے میں مساوات قائم کرنی ہے تو پھر تعلیم کو گھر گھر پہنچانا ہے اور اس بات کو یقینی بنانا اور ہے یکساں کہ تعلیمی کوئی بھی نظام بچہ لانا پڑے محروم گا. نہ رہے. یکساں تعلیمی نظام ہی لانا پڑے گا. جی ٹھیک ہے، پوائنٹ ٹیکن. شہزاد صاحب آپ کیا کہیں گے؟ جی ڈنڈے سے نہیں کر سکتی. یہ ماہرین جو ہیں یہ بیٹھ کے اور یہ باتیں ہو رہی ہیں، بہت پہلے سے ہو رہی ہیں کہ ہاں بہتر سے بہتر اور یکساں نظام تعلیم ہو. ٹھیک ہے. شہزاد صاحب جی آپ کیا کہیں گے؟ یکساں تعلیمی نظام کب تک آئے گا؟ ہونا چاہیے؟ کیا اس کی ضرورت ہے؟ کیا اس کی امپورٹنس ہے؟ دیکھیں، میں سب سے پہلے تو آپ کو یہ گزارش کروں گا کہ یہ سیکنڈری بات ہے. پرائمری بات یہ ہے، ابھی میں نے ساری باتیں سنی بڑے تحمل کے ساتھ. اور سر یہ سیکنڈری ہے یکساں تعلیمی نہیں، نظام؟ میں اس سے پہلے کے ایک مسئلے پہ آ رہا ہوں نا. پہلے تو میں اس کو ایڈریس کر لیں تو پھر ہم اس پہ بھی آ جائیں گے. وہ یہ ہے کہ جو ایگزسٹنگ آپ کا تعلیمی نظام ہے، جو اسکول سسٹم ہے، ابھی میں سن رہا تھا جی ہائر ایجوکیشن، یہ ایجوکیشن اور بڑے ہائر لیول پہ اور اس کو بڑے لیول پہ اچھا لے سر، کے جانا. بجائے اس کے کہ آپ پاکستان پیپلز پارٹی کو کرٹیسائز کریں، آپ یہ بتائیں کہ نون لیگ. جناب میں اسی پہ آ رہا ہوں نا. میں تو مجھے آپ موقع تو دیں گے تو میں بات تو کروں نا اپنی پوری. آپ میں نے بھی تحمل سے سنا ہے. میں آپ کو صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ میں اپنے علاقے کے اندر گزشتہ چند دنوں سے میں جا رہا ہوں مختلف علاقوں میں. میں آپ کو اللہ کو حاضر ناظر جان کے، اگر آپ اپنا کیمرہ مین بھیجیں یا ڈسٹرکٹ کا رپورٹر بھیجیں، میں اس کو لے کے جاتا ہوں. میری یہ کوئی وہ نہیں ہے میں الزام لگا رہا ہوں. 5 اسکولز بند پڑے ہوئے ہیں. اس کے اندر کوئی نہ استاد آ رہا ہے، نہ بچے اسکول جا رہے ہیں. زبو عالی کا شکار ہے اسکول، اور اس پر جو ہے فنڈز جاری ہو رہے ہیں. میں صرف یہ نشاندہی کر رہا ہوں کہ ہم اوپر، اور یہ جو ہم بڑی اچھی باتیں کرتے ہیں کہ جی کینڈی اینڈ سویٹس اینڈ ایوری تھنگ از ویری ویری پرفیکٹ، ہمیں جو نیچے جو سطح ہے، جو آپ کا فاؤنڈیشن ہے، بنیاد ہے، پہلے ہم اس پہ تو کام کر لیں.
اس پہ ہم بہتری لے آئیں, اس کو تو یقینی بنائیں کہ وہاں پہ تعلیم کا نظام اچھا ہے, انرولمنٹ ہے, ڈراپ آؤٹ نہیں ہے, فیسلٹیز وہاں دی جا رہی ہیں. پھر ہم جو ہے وہ آئیں گے کہ جی ہمارے پاس یکساں تعلیمی نظام جو ہے وہ تب رائج ہوگا جب ہمارے پاس اوپر سے نیچے پالیسی ایک ہوگی. 18 کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کے بعد پروونسز آر انڈیپینڈنٹ, پروونشل اٹانومی ہے, ان کی اپنی پالیسی ہے, ٹھیک ہے. مرکز کی اپنی پالیسی ہے. یہ تب تک نہیں ہوگا جب آل آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو پہلے سے پروونسز پہلے سے جو مسائل ہیں ان کو ہم حل کریں, یکساں تعلیمی نظام, پھر اس کے بعد کی بات ہے. بہت شکریہ شہزاد علی جیلانی صاحب اور تاج حیدر صاحب, آپ نے ہمیں وقت دیا. ناظرین, یہاں پہ وقت ہوا چاہتا ہے ایک بریک کا. بریک سے واپس آئیں گے تو بات کریں گے ہم ورلڈ اکنامک فورم کے حوالے سے, اور وہاں پہ اس دفعہ کیا ڈسکشنز جاری ہیں. دنیا میں موسمیاتی تبدیلیاں جو ہیں وہ دنیا کی اکانومی کو کس طرح سے افیکٹ کریں گی, اور جو ہم غربت کی بات کرتے ہیں کہ ہمارے ملک میں غربت بہت بڑا مسئلہ ہے, جو غریب ہے غریب تر ہو رہا ہے, امیر امیر تر ہو رہے ہیں, یہ اب انٹرنیشنل فنومنا بن گیا ہے. اس پہ آکسفیم ایک ادارہ ہے, اس نے بھی رپورٹ میں یہ لکھا ہے کہ دنیا بھر میں اب ایسا ہو رہا ہے کہ جو امیر لوگ تھے وہ امیر تر ہوتے جا رہے ہیں اور غریب لوگ غریب تر ہوتے جا رہے ہیں. اس کی کیا وجوہات ہیں؟ بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک جی. اور اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر اکرام الحق صاحب اور عروج ڈار صاحبہ. ان سے ہم بات کریں گے ورلڈ اکنامک فورم جو کہ اس وقت سوئٹزرلینڈ میں جاری ہے, اور اس دفعہ ان کی تھیم ہے ری بلڈنگ ٹرسٹ, یعنی کہ اعتماد کی تعمیر نو. وزیر اعظم پاکستان بھی وہاں پہ موجود ہیں. 19 تاریخ تک یہ اجلاس جاری رہے گا. وزیر اعظم پاکستان کی وہاں پہ موجودگی پاکستان کے لیے کتنی امپورٹنٹ ہے, اور ان کی وہاں پہ موجودگی کے دوران ان کو پاکستان کے لیے کیا کرنا چاہیے, کیا حاصل کرنا چاہیے, وہ کیا حاصل کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ بہت اہم فگرز جو کہ سامنے آئی ہیں اس ورلڈ اکنامک فورم کے پلیٹ فارم پہ اس دفعہ. ان کے مطابق دنیا بھر میں 2050 تک 85 لاکھ افراد ہلاک ہو سکتے ہیں سیلاب اور موسلا دھار بارشوں کی وجہ سے, جبکہ خشک سالی سے 2050 تک دنیا بھر میں 32 لاکھ اموات متوقع ہیں, اور جس میں یورپ بھی شامل ہے, جس کو ہم ڈراؤٹ کہتے ہیں, یعنی کہ خشک سالی یورپ کو بھی ہٹ کرے گی. جبکہ گرمی کی لہر سے دنیا بھر میں 7.1 کھرب ڈالرز کا نقصان متوقع ہے. اور اس کے علاوہ آکسفیم کی ایک رپورٹ آئی ہے اس موقع پہ جبکہ ورلڈ اکنامک فورم کا اجلاس جاری ہے. ان کے مطابق جب ہم پاکستان میں ذکر کرتے ہیں کہ غریب غریب تر ہو رہا ہے اور امیر امیر تر ہو رہا ہے, یہ اب گلوبل فنومنا بن گیا. آکسفیم کے مطابق جو ادارہ ہے وہ یہ کہتا ہے کہ 2020 کے بعد دنیا کے 5 امیر ترین جو افراد ہیں ان کی دولت میں 2 گنا اضافہ ہوا ہے, جبکہ دنیا کی 50% آبادی جو ہے وہ کل عالمی وسائل کے صرف 2% کی مالک ہے, اور دنیا کے 60% لوگ جو ہیں مزید غربت میں چلے گئے ہیں. ان تمام معاملات پہ, پوائنٹس پہ اور فیکٹس پہ بات کرتے ہیں. پہلے سوال کروں گا میں ڈاکٹر اکرام الحق صاحب سے. آپ سے جاننا چاہوں گا ڈاکٹر صاحب کہ ورلڈ اکنامک فورم میں پاکستان کی پریزنس اور شمولیت کتنی امپورٹنٹ ہے, اور وزیر اعظم پاکستان اس موقع سے, اس پلیٹ فارم سے کیسے فائدہ اٹھا سکتے ہیں پاکستان کے لیے؟ جی شکریہ. عام طور پر آپ کو پتہ ہے کہ یہ عالمی جو وہاں پہ کانفرنس ہوتی ہے جی اس کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ جو گلوبلی لوگوں کو پرابلمز ہے اس کے اوپر بھی ہمارا نقطہ نظر کیا ہے وہ پیش کرے. دوسرا اپنے ملک کی پالیسیز کو بھی اجاگر کرنا ہوتا ہے کہ ان چیلنجز کے لیے ہم کیا کر رہے ہیں. اور پھر ایک بڑا مقصد یہ بھی ہوتا ہے کہ وہاں آپ کو پتہ ہے کہ ساری دنیا کے لوگ آتے ہیں, تو ایک انویسٹمنٹس کی کلائم جو اپنے ملک میں آپ بتا سکتے ہیں کہ ہم کیا پیش کرتے ہیں. انسٹیبلٹی کافی لمبی ہی ہو گئی ہے, اور جو ہمارا امیج ہے وہ اس وقت انٹرنیشنلی کافی نیچے ہے. تو یہ وہاں پرسیپشن بھی بہت میٹر کرتا ہے. اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ بہت عرصے سے امریکہ بھی اور جو یورپ کے ممالک ہیں وہ تو ہمیں وہ خاص اہمیت نہیں دے رہے. چائنا نے اپنا ڈیولپمنٹ انیشیٹو شروع کیا ہوا ہے, وہ ورلڈ کی لیڈ لینا چاہتا ہے ساؤتھ کا جو کیمپ ہے اس کی. پاکستان ایک بڑا اہم ملک سمجھا جاتا ہے کیونکہ کراس روڈز پہ ہے, اور جہاں سے بہت سی جو کوریڈورز ہیں انرجی کے, بہت سے کوریڈورز جو ہیں گڈز اینڈ سروسز کے وہ بن سکتے تھے. مگر جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ ہم نے بہت سے مواقع کھوئے ہیں. مگر اب امید کی جا رہی ہے کہ اس الیکشنز کے بعد
جو نئی حکومت آئے گی وہ ان تمام مسائل کے اوپر دوبارہ سے نظر ڈالے گی۔ جہاں تک آپ نے بتایا ہے کہ یہ جو ہماری انوائرمنٹل ڈیگریڈیشن ہے، جی اس کے نتیجے میں پورے جو گلوبل چیلنجز ہے اس میں آپ دیکھیے کہ ہمارا تقریباً $30 بلین کا سندھ کے اور جو پنجاب کے حصوں میں سیلاب آئے تھے اس سے ہوا تھا، اور ایک بڑی وارننگ تھی، اور پھر ہمیں 10 بلین کی جنیوا میں آپ کو یاد ہوگا کہ پلیجز بھی ملے، مگر ہم اس کے کاغذات تک جمع نہیں کروا سکے کہ ہمارے کون سے پلانز ہیں جس کو کہ وہ منی یہاں انویسٹ کریں، کیونکہ اب لوگ ایسے تو پیسے دیتے نہیں۔ تو ہمارے جو ایڈمنسٹریٹو ڈھانچہ ہے اس کے اندر تو اب اتنی سخت بھی نہیں رہی کہ وہ ایسی پرپوزل ہی بنا سکے جس میں ٹرانسپیرنسی ہو، جس کے کوئی مقاصد ہوں، اور فورن جو ڈونرز ہیں وہ ہمیں کچھ پیسہ دیں۔ تو یہ میرے لیے ذرا تھوڑی سی تشویش کا باعث ہے بات۔ اور پھر ملکوں میں اگر اندرونی طور پہ بہت پولرائزیشن ہو تو باہر بھی آپ کا امیج اچھا نہیں رہتا ہے۔ گورننس کے بھی ہمارے سیریس ایشوز ہیں۔ پھر دوسرا بڑا مسئلہ جو اس وقت انٹرنیشنلی وہ کہتے ہیں کہ جمہوریت کو سب سے بڑا خطرہ ہے، وہ ان ایکویلٹیز کا ہے، کیونکہ ریپریزنٹیشن اگر صرف امیر لوگوں کی ہونی ہے یا ان جنہوں نے فنانسنگ کرنی ہے بڑی بڑی جمہوری پارٹیوں کی، تو وہ اس پہ آپ کو یاد ہے کہ فرانس کے جو بہت بڑے مفکر ہیں اور اکانومسٹ ہیں پیکٹی، انہوں نے اس کے اوپر بہت لکھا ہے، نیو کیپٹل ان کی کتاب بھی پڑھنے سے تعلق رکھتی ہے۔ تو یہ دنیا کے اندر بحث جاری ہے کہ ہمیں جو ٹرسٹ بلڈ کرنا ہے دوبارہ سے گلوب کے اندر، ایک دوسرے کی ہیلپ کرنے کا، ایک دوسرے کی انویسٹمنٹ کرنے کا، پھر انسانیت کو لے کے چلنے کا، پیس کا، مگر چیلنجز آپ دیکھ رہے ہیں مڈل ایسٹ میں پھر وار کے ہیں۔ تو اس لحاظ سے بھی اس سال بڑا امپورٹنٹ ہے ڈیووس میں جو بڑے بڑے ممالک کے لیڈروں کا اکٹھا ہونا ہے۔ چائنا کے وزیر اعظم کی وہاں اہمیت ہے، وہاں پہ امریکہ کی بھی ہے، وہاں پہ اصل جو اہمیت ہوتی ہے وہ انہی ملکوں کی ہے جن کی معیشت مضبوط ہیں، جن کا اسی لحاظ سے دنیا کی جو عالمی سیاست ہے اس میں عمل دخل ہے۔ پاکستان کو کوشش کرنی چاہیے کہ ہم بھی اب اپنا جو مقام پہلے تھا ہمارا اس کو دوبارہ حاصل کریں۔ وہ تب ہوگا جب ہم فائنینشلی تھوڑے سے بہتر ہوں گے جی جی اور ہم بالکل قرضے بالکل اور پیسے مانگنے کے بجائے کچھ ڈیلیور کر پائیں گے۔ اچھا روز صاحبہ، آپ کیا کہیں گی جی جی جو بالکل۔ ہم فائنینشیل ڈسپیرٹی کا ذکر کرتے ہیں، اور ایک فنومینا پاکستان میں تو اس کا تذکرہ ہوتا ہی آیا ہے کہ ہمارے ملک میں جو غریب ہے وہ غریب تر ہوتا جا رہا ہے، بلو دا پاورٹی لائن افراد کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے، اور جو امیر ہے وہ امیر تر ہو رہا ہے۔ لیکن یہ انفارچونیٹلی ایک گلوبل فنومینا بن چکا ہے، جیسا کہ دنیا کے 60% لوگ جو ہیں وہ مزید غریب ہو گئے ہیں۔ تو گلوبلی جو جس چیز کا امپیکٹ آ رہا ہے ڈیفینیٹلی اس کا اثر پاکستان میں تو ہوگا، اس کو آپ کیسے دیکھ رہی ہیں؟ جیسے ڈاکٹر اکرام الحق نے ذکر کیا کہ پاکستان میں ایک بہت بڑا مسئلہ پور گورننس کا ہے۔ پاکستان کی اگر ہم بات کریں تو یہاں پہ جو سسٹم ہے وہی اس طرح کا ہے کہ پرپیچویٹ کرتا ہے فردر انیکوالٹیز کو۔ وہ اس لیے کہ ہمارے پاس جو انیکوالٹیز ایگزسٹ کرتی ہیں وہ فیڈ ان کر جاتی ہیں انٹو پولیٹیکل اینڈ اکنامک انفلوئنس آف دا ایلیٹ، جہاں سے جنم لیتا ہے دا کانسیپٹ آف ایلیٹ کیپچر۔ تو پاکستان میں انفارچونیٹلی ایلیٹ کیپچر کی اتنی ہائی انسیڈنس ہے کہ آپ کے پاس جتنی بھی پالیسیز آتی ہیں وہ ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی جو ریچر سیگمنٹس ہیں آپ کی کمیونٹی کے انہی کو فیور کر رہی ہوتی ہیں۔ Even if you talk about the policies which have been introduced in the recent past، تو آپ دیکھیں گے کہ وہ ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی ریچر سیگمنٹس کو ہی فیور کر رہی ہوتی ہیں۔ جتنی بھی آپ کی سبسڈیز ہیں وہ نان ٹارگیٹڈ ہوتی ہیں، جیسے اگر پیٹرول پہ سبسڈی آ گئی یا الیکٹریسٹی پہ سبسڈی آ گئی، وہ زیادہ فیور کر رہی ہوتی ہے آپ کے انڈسٹریلسٹس کو یا آپ کے بڑے ایگریکلچرسٹس کو۔ آپ اگر ٹیکس کی بات کریں تو آپ کے پاس کوئی ایسے اسٹرکچرل ٹیکس ریفارمز نہیں آئے جن سے آپ اپنے امیر طبقے کو ٹیکس نیٹ کے اندر لے کے آئے۔ تو اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ آپ کا جو سیلری طبقہ ہے اس پہ مزید برڈن پڑتا جا رہا ہے۔ تو آپ کے جتنے بھی ریفارمز ہیں they have been so unsustainable in the past اور جنہوں کہ نے اب ٹیکس ریفارمز کی کوشش کی ان کے پاس تمام پارٹیز کے رہنما آگے، انہوں نے کہا کہ آپ کیا کرنے جا رہے ہیں، اگر آپ ایسا کریں گے تو ایسا پاسبل نہیں ہے، اور وہ صاحب ریزائن دے کے گھر چلے گئے پھر۔
बिल्कुल ऐसा ही है और यही पाकिस्तान की सबसे बड़ी जो डायलेमा है। मिसफॉर्च्यून पाकिस्तान का वो यही है कि आपके जो रिच और पावरफुल लोग हैं वही इवेंचुअली पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस गेन कर जाते हैं थ्रू क्रोनी कैपिटलिज्म, या वो डायरेक्ट आपके पार्लियामेंट में आ जाते हैं यूजिंग देयर वेल्थ एंड देयर इन्फ्लुएंस, और फिर वो वही पॉलिसीज लेके आते हैं जो उनके पर्सनल फेवर में जाती हैं, ना कि पाकिस्तान के को के फायदे के लिए। ठीक है तो ये एक बहुत बड़ा मिसफॉर्च्यून है। जी, ठीक है गौरव जी। अच्छा, अब बताइएगा इकराम साहब, हमारे मुल्क में बेसिक नेसेसिटीज़ पूरी नहीं हो रही हैं, तालीम, हेल्थ, इंफ्रास्ट्रक्चर और लोगों के पास रहने के लिए छत नहीं है। तो ऐसे में जब हम अपनी आवाम से, अपनी पब्लिक से जब इन्वायरमेंट की बात करते हैं तो उनको समझ नहीं आती। वो कहते हैं हमारे पास रोटी खाने के लिए है नहीं, तो आप हमें क्या इन्वायरमेंट समझा रहे हैं, ग्लेशियर पिघल रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, तो उसकी तो हमें कोई समझ नहीं आ रही। हमारे बेसिक्स तो पूरे करें, लेकिन वो भी इतना ही ज़रूरी है जितना रोटी कपड़ा मकान इस मुल्क में रहने वालों के लिए। तो किस तरीके से हम अपना हिस्सा डाल सकते हैं ग्लोबल वार्मिंग की जानिब, और जिस तरीके से मौसमियाती तब्दीलियाँ आ रही हैं, चूँकि गर्मी की लहर से दुनिया भर में ये वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम के मुताबिक 7.1 खरब डॉलर का नुकसान मुतवक्के है वर्ल्ड वाइड। एक छोटी फिगर नहीं है। जी जी देखिए, ये तो बात ठीक है कि पाकिस्तान में इसके बावजूद के सेल टैक्स की शरह भी 18% है और तकरीबन हर शय पे लगा दिया गया है। लोगों को उसके बदले में कुछ नहीं मिलता, मगर जिन ममालिक में तीसरे सतह की हुकूमत होती है मकामी, वहाँ ट्रेड टैक्सेस जैसे प्रॉपर्टी टैक्स है और कुछ मकामी टैक्सेस वहीं के लोगों के फ़ायदे के लिए, यानी उनकी हेल्थ, एजुकेशन, रिक्रिएशन, स्ट्रीट लाइट्स हैं, फिर उनका और सीवरेज, जो भी मसाइल होते हैं मकामी सतह पर हल किए जाते हैं। हम अभी तक बावजूद कि आईने पाकिस्तान में 140A का इजाफा करने के बावजूद भी इसको भी अब 13 साल गुजर गए हैं, 18th अमेंडमेंट को भी हम नीचे ये डिवॉल्व नहीं कर सके जो फाइनेंशियल पावर्स थी। और उसकी वजह से ये तो ठीक है कि अगर आपने इसको एनवायरनमेंट्स के ऊपर भी कोई क्रिएट करनी है अवेयरनेस, तो उसका भी तालीम से बहुत गहरा ताल्लुक है। और उसके लिए जाहिर है कि ये तो हम सब जानते हैं कि ज़्यादातर तो ये पोल्यूशन में जो इजाफा कर रहे हैं वो बड़े सनती ममालिक कर रहे हैं। हम पाकिस्तान तो रिसीविंग एंड पर है, क्योंकि हम अभी भी लार्जली एग्रेरियन हैं और हमारी एग्रीकल्चर को इससे बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। आपने ये बिल्कुल दुरुस्त फरमाया कि बुनियादी ज़रूरियात ना होने की वजह से उनकी तवज्जो इन मसाइल की तरफ नहीं होती, मगर हमारी ज़राअत को बहुत बड़ा ख़दशा है इन मौसमों के बदलाव से। अब देखिए कि इस वक्त अगर गंदम को धूप चाहिए तो हमारा तो कई कई दिन सूरज नहीं निकल रहा पंजाब में, जिस कदर फॉग, और ऊपर हम देखते हैं कि लेयर है पूरी जो। तो इस मामले के अंदर बहुत ज़रूरी है कि पहले तो हम ये बुनियादी ज़रूरियात का जो मसला हल नहीं करेंगे, और वहाँ फिर तालीम के ज़रिए लोगों को ये आगाही दी जा सकती है कि वो किन किन चीज़ों से बने। फिर हम जो काम कर रहे हैं कि देखिए हमने कितनी भारी पेट्रोलियम लेवी लगा रखी है पर लीटर पे 60 रुपये, मगर इस फंड से हमने कोई अच्छी पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं क्रिएट की। गाड़ियों का एक, अब आप देखिए कि ऐसा जो है वो सिलसिला होता है कि हर जगह बावजूद इसके कि आपने सड़कों को खुला किया, आपने बहुत चीज़, लेकिन ना तो ट्रैफिक सेंस, ना फिर उसके बाद इतनी ज़्यादा गाड़ियाँ। तो ये बहुत ज़रूरी था कि हम रिन्यूएबल एनर्जीज़ की तरफ जाते हैं। और बहुत से ममालिक में तो अब इलेक्ट्रिक से ही वहाँ ट्रैम्स भी चलती हैं, वहाँ ट्रेन्स भी हैं, वहाँ बसेस भी हैं, मगर हम हर कोई, और उससे आप फिर देखिए कि पेट्रोलियम की इंपोर्ट हमारी कितनी, अब कोई तकरीबन $25 बिलियन से तो ये बढ़ गई, जो हमारी इंपोर्ट के बराबर है। और तो हम उस अगर हमने रफ्तार इन से सारे ऑल्टरनेट एनर्जी की तरफ नहीं जा रहे जैसे बाकी दुनिया जी जा जी रही है। यहाँ पे जी हम अपनी गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखेंगे, लेकिन वक्त हो चाहता है एक ब्रेक का। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। अरूज साहिबा, टैक्स नेट हम कैसे बढ़ा सकते हैं? कोई दुनिया में कोई ऐसा मुल्क है जिस मॉडल को हमें फॉलो करना चाहिए, या फिर हमारे पास सब कुछ है ऑन डॉक्यूमेंट्स बट हम प्रैक्टिकली नहीं कर रहे, हमारे पास पॉलिसी नहीं है, या फिर है, अगर है इम्प्लीमेंट क्यों नहीं कर रहे? एफबीआर की कैपेसिटी डेवलपमेंट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हम अभी तक अपने पब्लिक रिकॉर्ड्स को डिजिटलाइज नहीं कर पा रहे। इसमें जो सबसे बड़ा कंस्ट्रेंट है वो यही है कि कुछ लोग हैं या कुछ ख़ास ऐसे तबके हैं जो इन चीज़ों को ब्लॉक करते हैं, जस्ट बिकॉज उनके जो है
पर्सनल फेवर में नहीं है जाती। तो मुल्की मफाद को हमें सामने रखना पड़ेगा और टैक्स रिफॉर्म्स जो हैं वो ऑटोमेटिकली आएंगे जब आप एफपीआर रिफॉर्म्स की तरफ जाएंगे। यू नीड सीरियस स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स। जब तक आपका फोकस स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स की तरफ नहीं जाएगा, I don't see a good future for Pakistan, especially जिस नहज पे हम आ गए हैं, that we are at the verge of default। हमें जो जितने भी आलमी मालियाती कर्जा देते हैं, इवन दे आर नाउ फोर्सिंग अस फॉर स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स, क्योंकि उसके बगैर वी डोंट हैव अ फ्यूचर। चाइना की अगर हम बात करें, चाइना हमें पहले काफ़ी इजी टर्म्स पे लोन्स दे रहा था, लेकिन अब उसके भी काफ़ी हार्श होते जा रहे हैं कंडीशनैलिटीज़। तो ऐसे में आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरत है कि आप नेशनली डोमेस्टिक अपनी रिसोर्स मोबिलाइजेशन करें, जिसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो हैं फ़िलहाल आपके लिए टैक्स रिफॉर्म्स हैं। ठीक है। इकराम साहब, टैक्स रिफॉर्म्स कितने ज़रूरी हैं और कितना आसान है? चूँकि कारोबारी तबका अपने वकील के थ्रू जब टैक्स रिटर्न कर रहा होता है तो वो साबित कर देता है कि मुझे तो नेट लॉस ही हुआ है, नो प्रॉफिट नो लॉस, या फिर लॉस, तो वो टैक्स से उसकी छूट हो जाती है। जबकि तनख्वाहदार तबका जो है उसकी तनख्वाह उसके पास जेब में आने से पहले टैक्स कट चुका होता है। कारोबारी तबके को किस तरीके से टैक्स नेट में लाया जा सकता है? हाउ इज़ इट पॉसिबल इन पाकिस्तान? देखिए, अभी तो ये फिर कैपेसिटी पे 100 बिलियन उनसे लेने के कोई प्लान बनाया हुआ है। असल प्रॉब्लम यही है जो आपने जिसका जिक्र फरमाया कि अगर हम अपनी सही नेट इनकम पे टैक्स नहीं देते और सारे एक ही शरह पर दें, और फिर ये है कि उसमें कोई किसी किस्म की रायत और एग्जम्पशन भी ना हो। अभी मसला ये है कि बहुत बड़ी बड़ी एग्जम्पशन इनकम टैक्स में मौजूद हैं। फिर आप जो भी एक्सपेंसेस आप फरमा रहे क्लेम कर लें, कोई उसकी वेरिफिकेशन, जिन मुल्कों ने इसमें तरक्की की है वहाँ तो अब रिटर्न बन के आती है, क्योंकि वो सारे इनफ्लोज आउटफ्लोज जो है उसको कैप्चर कर रहे होते हैं रियल टाइम के अंदर। और फिर उसी की बुनियाद के ऊपर अभी टर्की में इस बारे में बहुत काम हुआ था, और मैंने यूरोप की तो मिसाल नहीं दी, वहाँ तो बहुत पहले से ऑटोमेशन हो चुकी है। मैं टर्की के अंदर बहुत कामयाब प्रोग्राम हुआ है। फिर छोटे मालिक में मैं देख रहा था कि अभी मॉरिशस के अंदर 100% टैक्स कंप्लाइंस है। चाइना और इंडिया में भी तो खैर बहुत इम्प्रूवमेंट हुई इन कई सालों में इसके बारे में। अब वो करीबन इस वक्त डेवलप कंट्रीज़ के बराबर उनका कंप्लाइंस होने को है। इसी वजह से आप देखते हैं कि ये दो बड़ी इस वक्त जो है माशी ताकत भी एशिया के अंदर इंडिया और चाइना है। पाकिस्तान में सबसे पहले तो मैं ये समझता हूँ कि इनको हर तरह की चीज़ों को अब डिजिटाइज करना चाहिए, क्योंकि डिजिटल इकोनॉमी वैसे भी दुनिया में अब नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी की तरफ जा रही है, और अभी तक हम दकियानुसी जो है वो चीज़ों में फंसे हुए हैं। ठीक है जी, पॉइंट अगर आपने टेकन। कोई चलान अच्छा, भी मेरा जमा करवा, ठीक है जी डॉक्टर साहब, पॉइंट टेकन। वक्त थोड़ा सा कम रहता है, मैं जानना चाहूँगा रूज साहिबा आपसे भी, डॉक्टर साहब आपसे भी। पहले रूज साहिबा आप जवाब दे दीजिए। हमारी जो सियासी पार्टीज़ हैं उनके मंशूर आते जा रहे हैं, और एक पॉलिटिकल पार्टी ने मंशूर दिया और उसमें कहा कि हम तनख्वाहें भी बढ़ा देंगे, और सोलर पैनल्स का भी जिक्र किया है, ज़राअत में कहा है कि इंश्योरेंस होगी फसलों की। तो और ज़ाहिर बात है दूसरी जो बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है वो भी एक बड़ा तगड़ा मंशूर लेके आएगी जवाब में आवाम को अट्रैक्ट करने के लिए। लेकिन ये बताइए कि जो इस वक्त हमारे फाइनेंशियल मामलात हैं इस मुल्क के, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के लिए ये पॉसिबल होगा इस तरह के मंशूर को डिलीवर करना, 20 लाख 30 लाख घर बना के देना? डू यू थिंक सो? बिल्कुल भी नहीं। और सबसे जो बड़ी बात है, जो तनख्वाहें डबल करने की बात की जा रही है, आप तनख्वाहें कैसे डबल कर सकते हैं जब आपके मुल्क की प्रोडक्टिविटी स्टैग्नेंट है? आप बजाय के रियल प्रोडक्टिविटी बढ़ाने की बात करें, आप नॉमिनल वेजेस बढ़ा के और सिर्फ मुल्क में जो इन्फ्लेशन का ऑलरेडी हाई रेट चल रहा है, आप उसको मजीद जो है इन्फ्लेट कर देंगे। इसके अच्छा, अलावा वो कुछ कैसे नहीं होगा? होगा। ये बताइएगा कि अगर तनख्वाहें बढ़ती हैं तो उससे इन्फ्लेशन या महंगाई जिसको हम कहते हैं उर्दू में, वो कैसे बढ़ेगी? देखें, आप मुझे ये बताएं, अगर आपके पास कोई मुलाजिम काम कर रहा है, जी। वो आपसे कहे कि आप मेरी तनख्वाह बढ़ा दो, डबल कर दो। अब जब आपने उसको डबल तनख्वाह देनी है, तो जो आपकी तनख्वाह पे कर है, आप उसको कहोगे कि आप मेरी तनख्वाह बढ़ाओ क्योंकि मेरे खर्चे बढ़ गए हैं। इस तरह जब हर किसी के खर्चे बढ़ रहे हैं, तो इवेंचुअली जो
بزنسز ہیں وہ کیا کریں گے؟ جب انہوں نے اپنے ورکرز کو زیادہ ویج پے کرنی ہے تو وہ کہاں سے وہ خرچہ پورا کریں گے؟ وہ خرچہ پورا وہ کریں انہوں گے نے خیر سرکاری تنخواہوں پرائسز کا سے. کہا تھا. جی جو ٹھیک ہے چیز پوائنٹ. جی جی ٹھیک ہے پوائنٹ ٹیکن. جی جی ڈاکٹر صاحب آپ کیا کہیں گے اس پہ؟ جی دیکھیں، جو آپ ابھی بات ہوئی ہے فنڈنگ کا، اصل مسئلہ ہوتا ہے کہ آپ جو بھی وعدے کرتے ہیں اس کے لیے آپ کے پاس فنڈز اویلیبل نہیں ہیں. آپ پاکستان میں اس وقت ڈیٹ سروسنگ کی ہماری 9 ٹریلین پہ پہنچی ہوئی ہے، اور سارے محصولات بھی اس میں لگا دیں تو پھر بھی مزید قرضے لینے پڑ رہے ہیں. آپ وعدے جتنے مرضی کر لیں، مگر جب تک آپ بنیادی اصلاحات کے ذریعے ویلتھ آف دی نیشن نہیں بڑھاتے، پروڈکٹیوٹی نہیں بڑھاتے، ایفیشنسی امپروو نہیں کرتے ہیں، لوگوں کو روزگار نہیں دیتے، انڈسٹریلائزیشن نہیں کرتے، تو یہ خواب ہی رہ جائیں گے. یہ وعدے تبھی پورے ہو سکتے ہیں جب وہ بنیادی اصلاحات کر کے ملک کو واقعی ایک صنعتی ملک کی طرف لے کر جائیں، جہاں انوویشنز ہوں، جہاں ہیومن ریسورس کی جو ہے ٹریننگ کی جائے. اب آپ دیکھیے کہ آئی ٹی سے ہمارے قریب کے ممالک جو ہیں وہ ہم سے 20 نہیں 50 نہیں 100 گنا زیادہ پیسہ کما رہے ہیں. یہ تو ایسی چیزیں ہیں کہ دنیا اب لیپ فراگ لے رہی ہے، اور ہم صرف ہمارے خالی وعدے اور سلوگنرنگ یعنی کہ نعرے بازی کے علاوہ منشور کچھ نہیں ہوتے. انہیں پھر یہ بھی بتانا چاہیے کہ جن چیزوں کا وہ ذکر فرما رہے ہیں اس کی فنڈنگ کے ذرائع کیا ہوں گے. ٹیکس تو وہ خود دیتے نہیں ہیں. آپ دیکھ لیجئے کہ یہ جتنے بھی ہمارے امیر لوگ پارٹیوں میں ہیں ان کی کبھی ٹیکس ڈائریکٹری کے اندر ان کی انکم کے احوال تو دیکھیں. تو پاکستان میں یہ بڑی بحث ہے کہ یہ کب ہماری پولیٹیکل پارٹیز اس کو ایک ریشنل طریقے سے سوچیں گی اور لوگوں کو صرف اپنے کھوکھلے نعروں کے ذریعے ہی بیوقوف نہیں بناتی رہیں گی. ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ ڈاکٹر انعام الحق صاحب اور عروج ڈار صاحبہ. ناظرین یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام. اپنا خیال رکھیے گا، کل آپ سے ملاقات ہوگی.